وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی سردار جاذب، آپ نے کہا کہ ایمان کا اندازہ، جی میرے بھائی، ہم ایمان کا کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کا، میرا، کسی اور کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے کہ کوئی کتنا ہے، کہاں پر موجود ہے، وہ اللہ ہی علیم بذات الصدور ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ باقی میرے پیارے بھائی، یہاں یا کسی بھی گروپ کے اندر جب کوئی سوال آتا ہے، سوال کرنے والے کی وائس، وہ جو ویڈیو یا وائس بھیجتا ہے، وہاں جو بات موجود ہوتی ہے اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے غصے اور پیار کا، تو سردار بھائی، اب اگر کوئی شخص سوال ہی ایسا کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جذبات کی بات بنتی ہے، مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک اس طرح کا درخت منتخب کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہی، اور ایگریسو ہونا۔ حدیث میں بالکل واضح موجود ہے، نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بڑھ جاتی اور آپ کا چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تو میرے بھائی، جہاں پیار بھری بات ہے وہاں وہی معاملہ ہے، جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہے جو بھی میں بتا چکا ہوں تو پھر اس میں نارمل نہیں رہتا۔ یہ جو ہے نا، جس کو آپ کہہ لیں کہ جناب ایکول فیس، وہ نیوز چینلوں پر ہوتا ہے، کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، کوئی ہلاک ہو گیا، کہیں بم پھوٹ گیا، کہیں کچھ بھی ہو گیا، خبر ہولناک ہو یا جس قسم کی ہو، نیوز کاسٹر بس ایک ہی جناب لہجے کے اندر وہ خبریں پڑھی جا رہا ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں معاملہ وہ نہیں ہے، یہاں کبھی ٹھنڈا تو کبھی گرم، کبھی غصہ تو کبھی پیار، جیسا سوال ویسا ہی معاملہ بنتا ہے۔ اور یہ پیار یا یہ غصہ، میرے پاس کوئی دو بٹن نہیں ہے، اپنے آپ جو صورتحال ہوتی ہے وہی ایکشن ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے کہا مختلف لوگ کرتے ہیں سوالات، یہ وہ فلاں، تو بات وہی ہے میرے پیارے بھائی۔ جہاں تک ریموو کرنے کی بات ہے تو محترم بھائی، آپ اندازہ لگائیں، ابھی میں سبق ریکارڈ کر کے ہٹا ہوں، میرا وجود، میرا دماغ کافی بوجھ تلے ہوتا ہے، اور یہ آپ ہیں 14 نمبر گروپ میں، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کتنا وزن اور بوجھ میرے اوپر ہوتا ہے۔ 23 گروپ ہیں، 1 سے لے کر 23، اور ان 23 گروپوں کے علاوہ جو مجھے پرسنل سوالات کر رہے ہوتے ہیں، یا کال کر کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، یا یہاں سے 12 بجے کے بعد آف لائن ہونے کے بعد مزید میڈیا پر جو مجھے کام کرنا ہوتا ہے کچھ جوابات کے سلسلے میں، تو وقت کی اتنی شارٹیج ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کے گھر آیا ہوں نا چائے پینے، تو ان 5 منٹوں کے اندر بھی میں بیٹھ جاتا ہوں کام پورا کرنے کے لیے، چلتے پھرتے پھر مزید کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب مثال آپ کو دے رہا ہوں، 3 دن پہلے میں گیا اپنے ایڈمن الیاس بھائی کے پاس، کہاں پر؟ اسلام آباد ترلائی میں۔ میں وہاں کس وقت پہنچا؟ رات کے 4 بجے۔ انہوں نے مجھے جناب ڈائیو پک اینڈ ڈراپ سے کس وقت پک کیا؟ 4:30 بجے۔ ان کے گھر میں پہنچا 5 بجے، نماز فجر میں نے ادا کی، اور ان کی بیوی، میری بہن، بھابھی، وہ ناشتہ لے کر، ناشتہ بنا کے تیار ہیں، اور میں نے کہا تھوڑی دیر صبر، پہلے مجھے یہ 23 گروپ پورے کرنے ہیں۔ تو یہ کام کا وزن اور چنتے کی یہ حالت ہے۔ اچھا جی، بہرحال تو میرے بھائی، جہاں پیار ہے وہاں ضرور پیار ہوتا ہے، جہاں، اور اس کے باوجود بھی ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دیں، نہ میں نے طارق جمیل کو برا بلا کہا، نہ کسی اور کو، سمپل نام لیا طارق جمیل، اور اس میں بھی جب کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جہاں کوئی غصے کی توک نہیں بنتی، تو حضرت بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، صاحب بھی ساتھ میں یوز کرتے ہیں۔ بہرحال بندہ ہوں، اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کمی کوتاہی نظر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ دور کرے۔